اسلام آباد میں بڑی سردی ہے، یہ بتائیں کہ کچھ تعلقات میں بھی سردی آ گئی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے؟ تو بہت آبویس ہو گیا ہے جب آپ نے بانی تحریک کو جو سزا مل گئی کہ اہلیہ سمیت، اس کے بعد تو ظاہر تعلقات خراب ہی اور ہوں گے، ان میں سرد مہری آئے گی۔ خان صاحب اس کا مطلب ہے استعمال ہو گئے، یا خان صاحب کو سمجھا بجھا کے بتا کے ان کو لایا گیا تھا؟ خان صاحب کم از کم ان کی اپائنٹمنٹ میں تو استعمال ہوئے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان تھے، یہ زمین کے بکھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص سے بات کریں تو وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں تو نہیں آنا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ تھے، ان کا تو یہ خیال تھا کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو، جن میں میرے جیسے صحافی بھی شامل ہیں، اگر اس فیصلے میں تھوڑی سی سرپرائز کہیں ملی ہے تو وہ بشرا بی بی کی سزا سے ہوئی۔ یہاں پر سی آئی اے کے اسٹیشن چیف کا نام لے کر اس کے خلاف مقدمہ کر دیا گیا تھا کہ جی ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں وہ اس کے حکم پہ ہو رہے ہیں، اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس میں کون سب سے نمایاں کردار تھا؟ شہزاد اکبر۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اسپیشل پوڈ کاسٹ میں جو آپ پبلک نیوز پر دیکھ رہے ہیں، اور پچھلی 2 نشستوں میں نے بڑا انجوائے کیا، اس لیے آج میں نصرت صاحب سے شروع کرنے سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ نصرت صاحب آج اسلام آباد میں بڑی سردی ہے، یہ بتائیں کہ کچھ تعلقات میں بھی سردی آ گئی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے؟ اب تو بہت آبویس ہو گیا ہے جب آپ نے بانی تحریک کو جو سزا مل گئی ان کی اہلیہ سمیت، تو اس کے بعد تو ظاہر تعلقات خراب ہی اور ہوں گے، ان میں سرد مہری آئے گی۔ لیکن سر وہ تو پہلے ہی ایکسپیکٹڈ تھا نا کہ اس میں سزا ہونی ہے، مطلب آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص سے بات کریں تو وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں تو نہیں آنا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ تھے، ان کا تو یہ خیال تھا کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو مسئلہ حل۔ اچھا نہیں، ویسے سر ٹرمپ ابھی آئے نہیں ہیں، اور انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلے ٹویٹ کرنی ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں۔ تو آج اوتھ ہو جانا ہے نا، تو وہ نہیں ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو، جن میں میرے جیسے صحافی بھی شامل ہیں، اگر اس فیصلے میں تھوڑی سی سرپرائز کہیں ملی ہے تو وہ بشرا بی بی کی سزا سے ہوئی ہے۔ 7 سال کی جو ہوئی ہے انہیں۔ جی کس طرح سر؟ ویسے یہ تو کہہ رہے تھے لوگ کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی ہوگی، کوئی 5 سال کہہ رہا تھا، کوئی 3 سال کہہ رہا تھا، سرپرائز کیسے ہیں 7 سال پر؟ اس لیے کہ نظر بظاہر وہ تو کابینہ میں موجود نہیں نا، اللہ ہی کابینہ کا رکن تھی۔ ٹرسٹی نہیں ہے وہ؟ تو وہ تو کوئی بات نہیں، ٹرسٹی تو آپ ہو ہی جاتے ہیں کسی بھی چیز کے، اور آپ کو لوگ تحفے بھی دے سکتے ہیں۔ نہیں سر، مجھے تو خیرات کے ہیرے بہت یاد آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد آتے ہوں گے، لیکن کچھ صورتوں میں حق ہوتا ہے کسی کا۔ نظر بظاہر جو قانون اور آئین کے مطابق تو یہ تھا کہ جی برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس کا حکومت پاکستان سے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس معاہدے کی منظوری لینا بغیر اسے کابینہ کے اراکین کو پڑھائے ہوئے، وہ ایک ایسا کیس بن رہا تھا کہ جس میں نظر بظاہر وزیر اعظم اور وہ لفافہ پیش کرنے والے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور اگر بات جو ہے، نہیں پتہ تو سب کو ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ تو ماشاءاللہ آپ سے زیادہ رش والا پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نہ کریں نا۔ تو شاید وہ آئے اسی لیے تھے ان کو گرفتار کروانے۔ اچھا نہیں، لیکن اس میں ایک سوال ہے، ویسے نہیں آپ اس سوال کو کیوں نظر انداز کر رہی ہیں؟ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں، ایجنٹ پرووکیچر کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، کچھ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے، یہ وہ شخص ہیں مرزا شہزاد اکبر، ایک زمانے میں سفارش پہ لگایا گیا تھا۔ ارے نہیں بی بی، ایک زمانے میں بہت مشہور ایک مقدمہ ہوا تھا۔ کون سا؟ یہاں پر سی آئی اے کے اسٹیشن چیف کا نام لے کر اس کے خلاف مقدمہ کر دیا گیا تھا کہ جی ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں وہ اس کے حکم پہ ہو رہے ہیں، اس کو گرفتار کیا جائے۔ بالکل۔ اس میں کون سب سے نمایاں کردار تھا؟ سر مجھے یاد نہیں۔ شہزاد اکبر۔ نہیں لیکن مجھے یہ یاد کیجئے ان دنوں کو، یاد کیجئے پلیز، ذرا اپنے ذہن پہ زور دیجئے۔ تو آپ کے خیال میں ان کو پیراشوٹ سے اتارا گیا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے؟ ارے بی بی، یہ ایجنسیاں ہوتی ہیں امریکہ، برطانیہ، شرطانیہ، ان کے بہت سارے سدھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بہت کاموں کے، بہت کام کے آدمی ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ خان صاحب اس کا مطلب ہے استعمال ہو گئے، یا خان صاحب کو سمجھا بجھا کے بتا کے ان کو لایا گیا تھا، یہ صرف مجھے سمجھا دیں۔ خان صاحب کم از کم ان کی اپائنٹمنٹ میں تو استعمال ہوئے، باقی یہ کہ یہ زمین کے بکھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وزیر اعظم پاکستان تھے، آپ باقاعدہ، آپ کو یہ انٹائٹلمنٹ تھی
کیا آپ یہ کہتے کہ میں فلاں سرکاری زمین جو ہے کابینہ کا اجلاس بلا کے اسلام آباد میں کہتے کہ یہ سرکار کی زمین جو ہے یہ میں یونیورسٹی کے لیے مختص کر رہا ہوں، آپ کو کیا ضرورت تھی کسی اور سے تحفے میں لے کر جو ہے یہ بات بھی جسٹیفائڈ ہے. اچھا لیکن ایک سوال ہے سر میرا چھوٹا سا، ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سارا نزلہ خان صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ گرا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، مان لیا انہوں نے یونیورسٹی بنوائی، انہوں نے سب ریسورسز استعمال کیے، بینیفٹس لیے. سر جنہوں نے یونیورسٹی کے لیے زمین دی، جنہوں نے کابینہ سے اپروول سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیے، ان صاحب کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ خالی ان صاحب کے بارے میں کیوں؟ میری عرض تو سنیں نا. اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں لایا جاتا پکڑ کے پاکستان؟ کہ آپ نے اتنا بڑا سارا بکھیڑا آپ کا پھیلایا ہوا ہے، آپ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے تھے برطانیہ پاکستان کے درمیان، آپ بھی ذرا پاکستان تشریف لائیں. ہو سکتا نہ ہے ان کے بارے میں بات ہوتی ہے نہ ان کے بارے میں بات ہو ہوتی ہے. سکتا ہے کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کام انہی کے لیے کیا ہو تو وہ انہیں کیوں دیں گے؟ اچھا اب آپ نے ایک تیسری بات نکال دیا آپ نے. میں ایک بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میں ہر کس یہ بات نہیں کر رہا. دیکھیے جب کوئی آدمی برطانیہ میں سیاسی پناہ لیتا ہے تو اس کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے. برطانیہ میں ہر گھر میں جانے جاتے ہیں عمران خان صاحب ایز کرکٹر. شاید اب نئی نسل اتنی نہ جانتی ہو، لیکن کم از کم مارگریٹ تھیچر کی نسل کی عورتیں تو جانتی ہیں. سر مطلب آپ مجھے بھی مارگریٹ تھیچر کے ٹائم میں کہہ رہے ہیں، میں بھی جانتی ہوں خان صاحب کو، مطلب کیا بات ہے؟ نہیں میں برطانیہ بچپن سے. اچھا میں برطانیہ کی بات. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ اگر شریف فیملی کو نہ لا پائے، ان کے کسی ایک بندے کو تو وہ نہیں لا پائے تھے نا. ہاں بالکل. تو آج کل والوں کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے بیچاروں کی، انہیں خود بھی رہنا ہے یا نہیں وہاں پہ. جب بھی کبھی مشکل وقت آیا تو یہ کہاں جائیں گے؟ برطانیہ جائیں گے. تو یہ اچھا یہ بھی ایک خبر ہے کہ لوگ ان کو سعودی عرب بھیجنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا عذرائے مذاق چلتے چلتے پوچھ لوں کہ کیا ہو سکتا ہے ایسے کہ خان صاحب کو کہا جائے کہ ان کو سعودی عرب بھیج دیتے ہیں جیسے میاں صاحب کو بھیج دیا تھا؟ ایسا کوئی آپشن پہ سوچا جا رہا ہے؟ میں نے تو جتنی بھی بات سنی ہے اس میں یہی ذکر ہوا ہے کہ ان کو بنی گالا کسی صورت میں منتقل کر دیا جائے. تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ بھی ہوں جیل سے تو بہتر ہوگا. سر لیکن یہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے بنی گالا منتقل کر دیں؟ وہ لوگ جو ان میں صلح کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ لوگ کون ہیں سر؟ ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور کچھ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں لوگ. چلیے آپ نے اب یہ بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں کہ اب کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن اگر آپ بات سنیں دونوں طرف کی تو ایسا لگتا ہے کہ اس پورے مسئلے کو خراب کرنے میں خان صاحب کے علاوہ کسی کا رول نہیں ہے. دیکھیں جب بہتر ہونے لگتی ہے سچویشن، گنڈا پور صاحب، فواد چودھری صاحب، کئی لوگ جا کے مشورہ دیتے ہیں خان صاحب کو کہ خدا را یہ جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس مت کروائیں. خان صاحب کو کبھی آیا خان یاد آ جاتے ہیں، کبھی ان کو مشرقی پاکستان یاد آ جاتا ہے. مطلب یہ بیٹھے بٹھائے اتنے ریولوشنری خیالات. بھائی یہ فیصلہ خان صاحب کو کرنا ہے نا کہ انہیں لڑنا ہے. نہیں تو کیا لڑیں اور پھر ذہن میں یہ طے کر لیں کہ میں نے چاہے جتنے مرضی سال سے ہی نیلسن مینڈیلا کی طرح گزارنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ کبھی نرم کبھی گرم یہ تو نہیں چلتا. لیکن ایسے کیوں نرم لوگ رہے ہیں آرام سے بیٹھے رہے ہیں، گرفتار رہے ہیں. فیض احمد فیض تو ایک شاعر نما آدمی تھے نا، چھپکلی دیکھ کر ڈر جاتے تھے کمرے میں. میں بھی ڈر جاتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے گزاری نا کتنی سیریس کانسپریسی کیس. کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ان کو سب مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسی یہ خود کرتے ہیں کیا؟ وہ اچھا اگر وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹویٹ کے لیے کسی کو بتاتے ہوں گے نا، یا تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، یا پھر وہ کسی یا پھر آپ یہ بات کہیں کہ ان کو جیل میں موبائل دیا گیا ہے. نہیں میں کیسے بتا سکتی ہوں یہ تو سر؟ لیکن اکاؤنٹ تو یوز ہو رہا ہے نا، ان کے اکاؤنٹ سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ایسی باتیں ہیں کہ وہ جو نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائی جی جو بھی اس ٹویٹ کو استعمال کر رہا ہوگا اس کو اتھارٹی دی گئی ہوگی نا کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور لمحہ کے بارے میں تبصرہ کسی نہ کسی حوالے سے تو پہنچ رہا ہوگا نا. سر لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خان صاحب کوئی ون لائنر آپ مجھے یہ اتھارٹی دے سکتی ہیں کبھی کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہوگا. میں ایک دم سے آپ کی طرف سے جو ہے وہ لکھ دوں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے بڑا گھٹیا ہے، حالانکہ وہ آپ کے قریب ترین آدمی ہوں.
ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اشاروں کنایوں میں آپ مجھے ڈائریکشن دیں گی تو آپ کی فراہم کردہ اتھارٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے فراہم کردہ نکات کے اوپر کچھ ایک یعنی ٹویٹ لکھوں گا. درست. تو پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ کیا ان کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے یا نہیں. تو اگر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو یہ اڈیالہ جیل کیا ہوئی, تو یہ جیل کیا سر. ہوئی. لیکن یہ ویسے سب کو پتا ہے کہ ان کی ٹویٹس اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یا جس کو آپ ایکس کہہ لیں وہ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے. جبران صاحب نامی شخصیت اس کو چلا رہی ہے. ہاں لیکن جبران ہو یا کامران ہو یا فیضان ہو یا فیضان ہو یا نصرت جاوید ہو, اچھا کیا وہ یہ بات عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. بالکل نہیں کر سکتے. ورنہ وہ اسٹریٹ اوے ایلان مسک کو ایک خط لکھیں, انہیں کہیں یہ کون شخص ہے جو میرے نام سے ٹویٹ کیے چلے جا رہا ہے, میں تو جیل میں ہوں بالکل, اور میرے پاس تو ایسی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے کہ میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح استعمال کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا. اس کا مطلب یہ خان صاحب کی کنسنٹ شامل ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا اب ایک سوال ہے, اگر تو کنسنٹ شامل ہے, ویسے میں نے 2-3 چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہیں, اگر تو ان کی کنسنٹ شامل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈائلاگ میں سنجیدہ ہی نہیں ہے ایون ود دا اسٹیبلشمنٹ. یعنی وہ کہتے ان کا تو ہیں, یہ خیال ہے کہ وہ تھلے لگا دیں گے ان کو. نہیں تو پھر کسی نہ کسی طرح تو بات ہونی ہے نا سر. بابا خان صاحب یہ سمجھتے ٹویٹس ہیں کر کے تھلے لگا دیں گے, آپ کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جن کو وہ دور حاضر میں یحییٰ خان پکار رہے ہیں ان کو وہ تھلے لگا لیں گے. بھٹو صاحب کو یہ گما تھا کہ ہمالیہ روئے گا جب میں چلا جاؤں گا. نہیں تو بڑی گہری بات آپ نے کی ہے. میں اس کے علاوہ کیا کہوں. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. اچھا آخری اس حوالے سے سوال, ہمالیہ روئے گا یا نہیں؟ نہیں سر ہمالیہ کے حوالے سے نہیں, مجھے لگتا ہے خان صاحب کے رونے کی نوبت آ جائے گی. اچھا نہیں اللہ نہ کرے. دیکھیں کبھی کسی کی بری, اور خاص طور پر میں تو اپنا منہ کالا کرتا پایا جاؤں گا. میں نے ساری زندگی آزادی اظہار کے لیے وقف کیا ہے. میں اس ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں. میں کسی بھی سیاستدان کی مشکل پہ خوش نہیں ہوتا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مشکل پہ خوش ہوتا ہوں. ان کی مشکل سے میرا کیا لینا میرا کیا لینا. یہ کیا بات ہوئی سر, آپ سیاستدانوں کو اون کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بیوی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں یعنی فوج کی مشکل سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ فوج اگر دشمن کے آگے سر پھینک دے. نہیں سر دشمنوں کی تو بات ہی نہیں کی ہم نے. ہم تو یہ اگر سیاسی طور پر ان کو جو کام آتا ہی نہیں, اگر اس میں یہ وہ یعنی گھسیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کو مشکل ہوگی, کیونکہ سیاست ان کا کام نہیں ہے. اگر اس میں وہ یعنی میں اگر فرض کرے گانا کمپوز کرنا چاہوں تو بہت برا گانا بناؤں گا, کیونکہ مجھے گانا کمپوز کرنے کی ٹریننگ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بڑی مزیدار گفتگو نصرت جاوید صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح, اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ ہماری بات رہ جاتی ہے لیکن وقت کی قید ہوتی ہے. کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.